حي على ایک بچے کے بارے میں ایک کارگزاری سناؤں کہ ایک بڑی عمر کا لڑکا عالم بننے کے بعد حفظ کے لیے کوئی مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا بیچارہ. کئی سال ہو گئے لیکن حفظ نہیں ہو پا رہا تھا. اکثر اساتذہ نے یہ مشورہ دیا کہ اب چھوڑ دو، جتنے پارے حافظ ہیں اس کو پختہ کر لو، غنیمت ہے بس. تو وہ لڑکا کسی استاد کے مشورے سے کسی درسگاہ میں گیا، کسی مدرسے میں گیا. وہ استاد نے اس بچے کو، اس طالب علم کو، اس مولانا کو چیک کیا اور پھر بولا کہ کتنے پارے حافظ ہے، کہ آدھا قرآن حافظ. اس کے بعد سے کئی سال ہو گئے لیکن حفظ نہیں ہو پا رہا ہوں. تو استاد نے 2-3 باتیں کہی کہ ایک معمول بنا لو، انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت جلدی حافظ ہو جاؤں گے. تو ان کو یہ معمول دیا کہ چھٹی کے دن میں مسجد کی صاف صفائی کرو. چھٹی کے دن میں چپکے مسجد کی صاف صفائی. صاف صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ خالی جھاڑو دینے کا. کبھی پیر سے ہوش صاف کر لیا، کبھی جھاڑو دے دی، کبھی کوئی کچرا اٹھا لیا، کبھی دل ہوا تو ٹوائلٹ اندر سے بند کرتے ہوئے پانی کے ذریعے پانی سے ٹوائلٹ کو اچھی طرح صاف کر لیا. یہ 2-3 باتیں اس مولانا کو، اس طالب علم کو بتایا وہ استاد نے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کچھ ہی وقت میں، کچھ مہینوں میں. اور اس کے بعد ایک معمول تھا کہ یہ صاف صفائی کرنے کے بعد اچھی طرح وضو کرنا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھنا اور دعا میں یہ جملے استعمال کرنا کہ اللہ میں تیرے گھر کی صفائی کے لیے تیرے گھر میں آیا، میرے اوقات میں سے، میرے وقتوں میں سے وقت نکال کے تیرے گھر کی صفائی کے لیے آیا ہوں. تو میرے دل کو صاف شفاف بنا دے اور اس دل میں قرآن کریم کو یاد کرنے کا ذریعہ بنا دے، اس کو محفوظ فرما دے. وہ مولانا مجھے ملے تھے. میرے حساب سے 8 مہینے میں الحمدللہ 20 پارے حافظ ہو گئے. 20 پارے حافظ ہو گئے. وہ طالب علم اپنے استاد کے پاس گئے اور ان سے بات چیت کی. انہوں نے اتنی دعائیں دی، وہ استاد کو بھی دعا ملی کہ کون سے استاد کے پاس کس طرح تم حافظ ہوئے. تو طالب علم نے یہی معمول بنایا کہ میرا ایک معمول تھا، چھٹی کے دن میں مسجد کی صاف صفائی کرتا تھا، ٹوائلٹ صاف کر لیتا تھا، کچرا اٹھا لیتا تھا، پھر 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگتا تھا کہ اللہ دنیا میں بہت سارے حافظ ہیں، تو مجھے کیوں محروم کرتا ہے؟ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے مجھے قرآن کریم کی عظیم دولت سے مال و مال فرما. اللہ پاک نے اس کی برکت سے اس کو مال و مال کر. اتنا بہترین قرآن پڑھتا ہے ماشاءاللہ. یہ مسجد کا ادب، مسجد کا احترام کی برکت سے، قرآن کریم کی دولت سے اللہ پاک نے ان کو مال و مال فرمایا. اس لیے چھٹی کے دن میں 5-10 منٹ ہم مسجد کی صاف صفائی کے لیے آئیں گے انشاءاللہ. دعاؤں کا خاص اہتمام. جو آدمی قرآن کریم 24 گھنٹے پڑھے، 24 گھنٹے پڑھے، بلکہ پیدائش سے موت تک پڑھے، اس کے حفظ میں اتنی پختگی نہیں آئے گی جب تک اس کے پیچھے دعا نہیں ہوگی. اللہ دعاؤں کے ذریعے حفظ کے اندر پختگی پیدا کرتے ہیں. جس طرح کھیت کے اندر پانی نہ ہونے کی وجہ سے غلہ نہیں اگتا ہے، اسی طرح قرآن کریم یاد کرنے کے لیے جب آنکھوں سے نکلنے والے آنسو نہیں بہتے ہیں تو قرآن کے اندر پختگی نہیں آتی ہے. اس لیے دعاؤں کا اہتمام. سبق یاد کرنے سے پہلے مغرب سے 10 منٹ پہلے مسجد میں آ کے بڑے احترام سے دعا کرنے کی ہے کہ اللہ بہت بڑا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، اللہ تیرے سامنے دعا مانگتا ہوں، میرے لیے حفظ کرنا آسان فرما دے. جو آدمی مغرب سے پہلے دعا کرتا ہے تو اس کو سبق یاد کرنے میں لذت پیدا ہوتی ہے. کچھ دعاؤں کے اندر بہت ساری چیزیں مانگنے کی ہے. اللہ فلانا بچہ کتنا بہترین قرآن پڑھتا ہے، اللہ آپ نے کتنے اچھے لہجے دیے ہیں، اللہ ہمیں بھی وہ لہجہ نصیب فرما. اللہ وہ کتنی دل سے قرآن پڑھتا ہے،
وہ قرآن کا کتنا ادب احترام کرتا ہے. اللہ مجھے بھی قرآن کا ایسا ادب احترام نصیب فرما. دعاؤں کے اندر لہجہ مانگنے کا، قرآن کی پختگی مانگنے کی. دوسرے ایک بات، ماں باپ کا ادب احترام. جو آدمی خالی قرآن کریم کو پڑھتا ہے، دعاؤں میں لگتا ہے، لیکن ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، کبھی وہ حفظ کی دولت سے معلوم نہیں ہوگا. یاد رکھیے، سب سے بڑا ہتھیار اپنے ماں باپ ہے. استاد کے بعد اپنے ماں باپ. میرا ایک معمول تھا، میرے ایک دوست کا، میرے ساتھ حفظ کر رہے تھے. پورے حفظ کے دوران مکمل حافظ ہونے تک، شروع سے اخیر تک دن میں 3 مرتبہ مدرسے جاتا تھا. وہ طالب علم، وہ ہمارے دوست، ہر وقت مدرسے جانے سے پہلے اپنی ماں کو ملتا تھا اور امی کو یہ کہتا تھا کہ امی میں مدرسے جا رہا ہوں، دعا کرنا اور میرے سر پہ ہاتھ پھرا دو تاکہ میں اچھی طرح استاد کو اچھے انداز سے سنا دوں، تو استاد بھی خوش ہو جاوے اور میں بھی خوش ہو جاؤں اور اللہ بھی خوش ہو جاوے. تو دوست کہتا تھا حافظ ہونے تک استاد کا دل کبھی نہیں دکھا. یہ بہت بڑی نعمت، یہ بہت بڑی نعمت. حافظ ہونے تک استاد کا دل ایک ذرہ برابر بھی نہیں دکھا. آج بھی وہ استاد ان بچے کو یاد کرتے. یہ ماں باپ کی ادب، ماں باپ کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے ایسے حفظ کی دولت سے نوازا ہے. اور آج ان سے اللہ پاک اتنے بچوں کی حفظ کا اللہ ذریعہ بنا رہے. گاؤں کے اندر ہے وہ طالب علم ہمارے دوست، اللہ پاک آپ ان سے اتنا کام لے رہے الحمدللہ. کئی بچے ان کے پاس حافظ ہوئے ہیں. یہ ماں باپ کی دعاؤں کی برکت ہے. وہ ماں جب دعا کرتی ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے اور سارے مشکلوں کو اللہ پاک ہٹا کر اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. اور یہ قرآن کریم کا ذریعہ ماں کی دعا سے اللہ آسان کرتا ہے. اس لیے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. ماں کو ہر وقت مل کے آنے کا، میرے سر پہ ہاتھ رکھ دو، مجھے دعا دے دو تاکہ میں قرآن کا حق ادا کر کے آؤں، استاد کو بھی خوش ہو جاؤں. یاد رکھنا 24 گھنٹے میں اللہ تمہارے استاد کے دل میں ایسی بات ڈالے گا کہ وہ استاد مجبور ہو جائیں گے سب کے بیچ میں اس طالب علم کی تعریف کریں گے کہ آج یہ فلاں بچے نے بہت بہترین قرآن پڑھا، بہت اچھا سنایا، آج اس نے کیسا سنایا، کیسا یاد کر کے آیا. اللہ پاک اس استاد کے دل میں بات ڈال دیں گے. اور جب استاد اپنی مبارک زبان سے کسی بچے کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. اس کے لیے دنیا میں اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں کہ جب استاد اپنے بچے کے لیے اتنی تعریف کرے. وہ دن اس کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن کہلاتا ہے. یہ استاد کی بہت بڑی نعمت اس بچے کے اوپر. اس لیے دعاؤں کے ذریعے اللہ قرآن بھی آسان کر دے گا، استاد کے دل میں بھی اللہ بات ڈال دے گا. اس لیے ماں باپ کی دعا لینا بہت حی علی الفلاح.